بادشاہ رنجیت سنگھ تھا پنجاب کا بادشاہ، ان کو حضرت نے لکھ کر بھیجا کہ ہمیں نہ ملک چاہیے نہ بادشاہت چاہیے، چونکہ انگریزوں نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے، ہمارے عقائد پر حملہ کیا ہے، لہذا ان سے ہمارا مقابلہ ہے، آپ ہمارا ساتھ دو، جس دن یہ انگریز یہاں کے چھوڑ کر جائیں گے ہم ملک آپ کے حوالے کر دیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد وعلى آله. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء، مردہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہیں. یہی آیت ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے. ہمیشہ. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. سیف اللہ بولے تو اللہ کی تلوار. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگیں لڑی. ایک بھی جنگ میں ہارے نہیں، شکست نہیں ہوئی. ہر جنگ میں فتح اور کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومتی تھی. دشمن جب نام سنتے تھے کہ خالد ابن ولید لشکر کا کمانڈر ہے، چیف ہے، تو دشمن بغیر لڑے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے تھے. یہ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے ان کا بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی
اور آپ علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے گال کے اندر فوج کے سریے اندر داخل ہو گئے۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے ذریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے سے جب وہ مسلمان نہیں تھے اور ان کے بڑے بڑے لوگ شہید قتل کیے گئے تھے جنگ بدر کے اندر، تو وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، جس کا بدلہ انہوں نے جنگ احد کے اندر لیا۔ خیر میرے بزرگوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، جنگجو ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے اتنی ساری جنگیں لڑی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا ہے، موت قریب ہے، تو بستر پر سوئے سوئے رو رہے ہیں، بستر پر سوئے سوئے رو رہے ہیں۔ صحابی رسول وغیرہ آ رہے ہیں، آنے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو بہت زیادہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا کہ خالد کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ باقی نہیں ہے کہ میرے جنگ لڑنے کی وجہ سے اس جگہ پر زخم کے داغ نہ ہو۔ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جنگ لڑنے کی وجہ سے جو میں نے کفاروں سے، مشرکوں سے، یہود و نصارہ سے لڑائیاں کی ہیں، ان لڑائیوں کی وجہ سے میرے جسم پر جنگ کے دوران میں جو زخم لگے ہیں، ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو جگہ خالی ہے زخم سے، زخم کے داغ سے۔ لیکن پھر بھی میں رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا تھا، بستر پہ مر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ شہادت کا جذبہ، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ ایسا تھا، رو رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے ان کو جواب دیا کہ بھلا آپ جنگ کے اندر کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ سیف اللہ تلوار ہے، اور تلوار بھلا اگر کبھی شہید ہو جاوے جنگ کے اندر تو اللہ کی تلوار کو ٹوٹنا سمجھا جائے گا، اور اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اسی لیے آپ کو جنگ کے میدانوں میں شہادت نہیں ملی، بلکہ آپ بستر پہ آپ انتقال کر رہے ہیں۔ تو خیر میرے بزرگوں، یہ تو ایک واقعہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دین کے خاطر یہ جو ہم اور آپ آج مسلمان نظر آ رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر، اڑوس پڑوس کے ملک کے اندر جو اسلام کی جھلک نظر آ رہی ہے، اسلام کی چمک دمک نظر آ رہی ہے، یہ یوں ہی نہیں آئی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوں اور اس کے بعد یہاں تک ایمان اور دین پہنچ گیا، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں لگی ہیں، تب جا کر آج ہم اور آپ جو ہے بڑے چین اور سکون کے ساتھ اپنی مسجدوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے مدرسوں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، سکون سے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابھی قریب گزرا جنگ آزادی کے موقع پر کیا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں، بس یوں ہی ایسا ہے کہ خوشیاں منا رہے۔ 76 سال گزر گئے، جنگ آزادی کے بعد فتح ملی تھی، اس 76 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ کتنے مسلمان، اب تو پڑھے لکھے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، جو لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم قربانیوں کی خوشیاں مناتے ہیں اور یہ ہم جھنڈے لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے مل گئی، کہاں سے مل گئی؟ ایسے ہی مل گئی؟ ذرا تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ ہم آج سجدہ سکون سے کیسے ادا کر پا رہے ہیں، ہم آج اپنے گھروں میں بستر پر آرام کی نیند کیسے سو رہے ہیں۔ محسوس ہوگا کہ واقعاتاً ہمارے آبا کچھ تھے، ہمارے اکابر کچھ تھے، ہمارے باپ دادا کچھ تھے، ہمارے علماء کچھ تھے، ہم آج زیرو ہیں، صفر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، نہ ہمارے روزے صحیح ہیں، نہ ہمارے دین کے کام صحیح ہیں، نہ مدارس میں پڑھانا صحیح ہے، نہ مساجد میں صحیح ہے، نہ کچھ بھی ہمارے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ ان اکابرین کی قربانیوں کو ذرا اٹھا کر دیکھیں، ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں، ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں۔
میں نے اپنے بچوں سے پوچھا، ہمارے پاس مکتب میں پڑھنے والے بچے، ان کو پوچھا کہ تم لوگوں نے جھنڈا پھہرایا، کیوں پھہرایا؟ تو سب نے اتنا تو بولا کہ ہاں اس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ کس سے آزاد ہوا تھا؟ برٹش سے، انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ کس نے آزاد کرایا؟ تو اتنے سارے نام گنائے، ان میں ایک بھی مسلمان کا نام نہیں۔ اسلامی اسکول ہیں، مسلمانوں کے اسکول ہیں، نام بہترین اسکولوں کے ہیں، لیکن تاریخ کا پتہ نہیں، نہ پڑھنے والوں کو پتہ، نہ پڑھانے والوں کو پتہ کہ دین کے نام پر قربانیاں کیوں دی گئی، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا کچھ کیا۔ تاریخ کے پنوں میں دیکھیں جا کر میرے بزرگوں، پڑھنے کا ہمارا شوق ختم، ہمارے ایسے کوئی بولنے والے نہیں جو ہمیں سنائیں کہ ہاں ہمارے اکابرین نے کیا قربانیاں دی تھی۔ جب انگریز اس ملک کے اندر آئے تھے اس وقت مسلمانوں کی بادشاہت تھی، غیروں کی نہیں، کسی کفار اور مشرک کی نہیں، مسلمان بادشاہ تھے اور اسلامی حکومت تھی۔ تو مسلمانوں سے 100 سال کی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، اور انگریزوں نے جب دلی پر قبضہ کیا، اعلان کیا کہ آج سے یہ جو ملک ہے یہ بادشاہ کا، یہ ملک یعنی اس بھارت کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں یہ بادشاہ کا تھا، کہ بادشاہ بھی خوش۔ خلقت خدا کی، مخلوق جتنے بھی انسان اس ملک میں بس رہے ہیں سب اللہ کی، لیکن اس کی آخری چیز جو سب سے زہر قاتل تھا اور سب سے خطرناک تھا وہ یہ کہ حکومت جو ہے اب انگریزوں کی چلے گی۔ یہ سب سے بڑی خطرناک چیز تھی کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو چھیننا شروع کیا گیا، کیونکہ جب حکومت اس کی چلے گی تو وہ عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ مسلمانوں کو بھلا کیوں کہ پسند کرتے؟ مسلمانوں کی مسجدیں شہید کی جانے لگی، مسلمانوں کے قانون کو ختم کیا جانے لگا، مسلمانوں کے قرآن کو مٹایا جانے لگا، مسلمانوں کے نبی کی حدیث کو ختم کیا جانے لگا۔ جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تو ایک فتویٰ جاری کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ یاد رکھیے میرے بزرگوں، یہ فتویٰ جب آیا ہے اس وقت سے لے کر سن 1857 عیسوی تک صرف دلی اور دلی کے قریب میں 4000 مدرسے تھے۔ کتنے؟ 4000 مدرسے تھے۔ آج دلی میں ڈھونڈے مدرسے بہت کم مل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان سارے مدرسوں کو ان اسلام دشمن انگریز نے ختم کر دیا، لائبریری کو آگ لگا دی، کتب خانوں کو جلا دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ خیر فتویٰ آیا، فتویٰ کے بعد سب سے بڑے انسان جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے ذمے لیا، انگریزوں کے مخالفت کی، حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جائیے، جا کر دیکھیے اور پوچھئے بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے کہ یہاں کون لوگ دفن ہیں، یہاں کن کی شہادت ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے آج بھی شہداء کے شہادت کی خوشبو آتی ہے، آج بھی۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ یہ شہادت انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ماننے والے تقریباً 300 مجاہدین تھے، ان 300 نے اپنی شہادت دے دی، اور ان کے ساتھ ہی وہاں سے گویا انگریزوں کو ایسا لگا کہ یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ ان کی لڑائیاں کیوں تھی؟ اور اس میں لڑائی کرنے والے میں ایک نام آپ کے سامنے پیش کروں میرے بزرگوں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے خانوادے کے ایک چشم چراغ نور نظر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ وہ انسان تھے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجا ہیں، جن کے چچا نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑنا ضروری ہو گیا ہے، ہمارے اسلام کے نام کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلام کی حکومت کو ختم کی جا رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دین کو نقصان پہنچایا جا رہا۔ انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں کے ملک کے اندر ایسا نظام قائم کریں گے جس سے یہاں کے مسلمان کے جسم تو ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کا دماغ انگریزوں جیسا ہوگا جو آج ہے۔ آج
وہ 200 سال گزر گئے ان کے بولے ہوئے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، ان کا جسم بھی انگریزوں جیسا نظر آتا ہے، ان کی شکل و صورت بھی انگریزوں جیسا نظر آتی ہے، ان کے پینٹ پہننے کا انداز، ان کے شرٹ پہننے کا انداز، ان کے کپڑے پہننے کا انداز انگریزوں جیسا ہے۔ یہ وہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ دشمنوں جیسا ان کی شکل بنا کر رکھیں گے چاہے ان کا جسم ہندوستانی ہو۔ خیر میرے بزرگوں، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ جنہوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہادت دی اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، میں نے اس سے 2-3 ہفتے پہلے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا۔ یہ سارے کے ساروں کو شہادت ملی ہے، یہ کسی دشمن کی طرف سے تو بات میں پہنچی ہے، سب کے ساتھ اپنوں نے غداری کی، اپنوں نے غداری کی ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ پہ آرام سے رات کو آرام کر رہے ہیں، 300 لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت جب دشمنوں نے حملہ کیا، بے خبر تھے، سب کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر 40,000 سے زیادہ غیر مسلم مسلمان مرے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان بیعت ہو کر توبہ کیے تھے، اتنے بڑے اللہ والے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے، لیکن جب دین کی حفاظت کی ضرورت پڑی تو کہاں جا کر شہید ہو رہے ہیں؟ دلی میں بیٹھ کر رہنے والے، کہاں پڑوس ملک میں وہ بالا کوٹ پہاڑی ہے وہاں جا کر شہید ہو رہے ہیں۔ اپنے دین کے لیے یہ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ یہ صرف یوں ہی نہیں ہے، اس کے بعد میرے بزرگوں بہت مختصر میں آپ کو سناؤں، جب اس کے بعد وقت چلتا گیا، معاملہ چلتا گیا، ایک دور آیا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علماء ہیں۔ سن 1857 عیسوی کے اندر شاملی کا میدان ہے، مظفر نگر ضلع آج بھی ہے اور وہی نام سے وہ جگہ آج بھی ہے۔ شاملی کے میدان میں صرف انگریزوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی جو قربانیاں ہوئی ہیں، مسلمان جو لڑے ہیں، اس میں سے 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اپنے دین کی حفاظت میں ان بزرگوں نے قربانی دی ہے۔ سلام پیش کیجئے ان مسلمانوں کو جن کی قربانیوں کے صدقے آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے گھر کے اندر دین کا چراغ جل رہا ہے، ہمارے مدرسے آباد ہیں، ہمارے خانقاہ آباد ہیں، مکاتب چلے جا رہے ہیں، علماء نظر آ رہے ہیں۔ 1857 کے اندر میرے بزرگوں یہ عالم کا جبر مسلمان ملے، ان کو شہید کیا گیا، اور چونکہ انگریزوں سے لڑنے والے یہ علماء تھے، یہ داڑھی ٹوپی والے تھے، لکھا ہے، خود انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جدھر علماء، عالم، حافظ جو بھی ملا انگریز نے ان کو پھانسی دی۔ صرف دلی کے اندر 500 درخت ایسے لگے تھے جس کے اوپر علماء پھانسی میں لٹکے ہوئے تھے، علماء تھے، اور لکھتے ہیں انگریز مورخ کہ ایسے پھانسی پر لٹکے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ پھانسی دیا اور وہ ہاتھی پر بٹھاتے تھے انگریز اور پھانسی کے فندوں میں لٹکاتے تھے اور چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کتنے دن گزر گئے، بلکہ سالوں گزر گئے، ایک جانور جو آدم خور پرندہ ہوتا ہے، جانور جو پرندہ انسان کے مرے ہوئے جسم کو کھاتا ہے، ان پرندوں نے بھی ان جسموں کو منہ نہ لگایا، اکڑ گئے، ہڈیاں سوکھ گئی، گوشت سوکھ گئے۔ یہ سارے درخت پر کئی سال تک لٹکے رہے، ان علماء کرام کے پھانسی کے پھندے پر یہ جسم لٹکے ہوئے تھے۔ اور وہ شاملی کے میدان میں سن 1857 عیسوی کے اندر 2 لاکھ مسلمان عام شہید ہوئے، ان میں 51,000 علماء کرام تھے۔ 51,000 علماء کرام تھے جن کو آج ہم اور آپ کوئی عزت نہیں دیتے۔ یہ مولوی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نظر میں مولوی کچھ نہیں ہے۔ اس دیش کے آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانیاں علماء کی لگی۔ تو خیر میرے بزرگوں، یہ دور گزرا، اس کے بعد ایک دور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا آیا۔ یہ شیخ الہند کون ہے؟ دیوبند کے اندر سب سے پہلا اسٹوڈنٹ، پہلا طالب علم اگر کوئی ہے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ جامعہ ملیہ دلی کے اندر ہے، اس کی بنیاد علی گڑھ کے اندر رکھی گئی تھی، اس کی بنیاد کے سب سے پہلے فاؤنڈر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
30 سال تک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر پڑھاتے بھی رہے، محنت بھی کرتے رہے، 30 سال تک محنت کی، ایسے شاگرد تیار کیے کہ جس شاگرد کے اندر صرف جذبہ ایمانی تھا، ایمان کا جوش تھا، اپنے مسلمانوں کے عقائد کو بچانے کا جوش تھا۔ خیر 30 سال کے عرصے گزرنے کے بعد پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں نے انگریزوں سے مقابلہ کرنا شروع کیا، دین کے لیے، صرف دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کو مال و متاع کی ضرورت نہیں تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے، اس وقت کے سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ تھا، پنجاب کا بادشاہ، ان کو حضرت نے لکھ کر بھیجا کہ ہمیں نہ ملک چاہیے نہ بادشاہت چاہیے، چونکہ انگریزوں نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے، ہمارے عقائد پر حملہ کیا ہے، لہذا ان سے ہمارا مقابلہ ہے، آپ ہمارا ساتھ دو، جس دن یہ انگریز یہاں کے چھوڑ کر جائیں گے ہم ملک آپ کے حوالے کر دیں گے۔ شروعات سے لے کر آخری دور تک سن 1947 تک ہمارے علماء نے قربانیاں دی، لیکن میرے بزرگوں کسی نے بھی یہ نہیں چاہا کہ میرے اندر خواہش پیدا ہو اور کوئی کرسی لینا چاہتے ہو، کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہو، کوئی صدر جمہوریہ بننا چاہتا ہو، کوئی سی ایم یا پی ایم، کچھ بھی نہیں، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی میرے بزرگوں۔ ان میں بعد میں چل کر کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں میرے بزرگوں، وقت بہت کم ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مدینے کے اندر تھے، آپ نے بہت مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دین کی وجہ سے جو قربانیاں دی گئی ہیں اور اس ملک کی آزادی میں سارے خون لگے ہیں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ ملک نہیں ہے، ان کے پسینے بھی اتنے نہیں لگے ہیں اس ملک میں جتنے ہمارے خون لگے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہمارے اکابروں کے خون کے لہو کے قطرے بہے ہیں، یہاں نالیاں بہی ہیں۔ ایک واقعہ مختصر سناتا ہوں، امبالہ کے جیل کا واقعہ ہے۔ ایک عالم دین حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹنہ بہار کے رہنے والے تھے۔ ایک حمید اللہ، حضرت مولانا حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورت گجرات کے رہنے والے تھے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تھانیسر کے رہنے والے تھے۔ ان تینوں کا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے سنیے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمزور ہو گئے، ان کو بغاوت کی وجہ سے پکڑ کر کے پھانسی کی سزا کے لیے اعلان کر دیا گیا انگریز حکومت کی طرف سے۔ انگریز پولیس والوں نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا کر کے پھانسی کی کوٹری میں رکھ دیا، پھانسی کی کوٹری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن جب انگریز جیلر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوٹری کے اندر روشنی ہے، چمک ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل کو جب دیکھا جاتا ہے تو چمک رہا۔ حیران ہو گیا، بلایا گیا وزن کروانے والے ڈاکٹر کو کہ کیا ان کی طبیعت تو صحیح ہے، ذرا ان کی جانچ کی جاوے۔ دیکھا تو کل کے مقابلے میں زیادہ ایک دم طبیعت صحیح ہے، 1 کلو وزن بڑھ گیا ہے۔ ہر روز دیکھے جا رہا ہے، روزانہ 1 سیر وزن بڑھتا جا رہا ہے، 1 کلو وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ مجبور ہو گئے، بڑے بڑے افسر آنے کے بعد بلایا کہ مولانا کیا بات ہے، ہمارے سارے کے سارے یہ ڈاکٹر کا عملہ پریشان ہے کہ اس ایسی کوٹری کے اندر تو بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، بہت ساروں کو تو پھانسی سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے روزانہ روشن ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، چہرے پر خوبصورتی آ جا رہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ انگریزوں، جس دن سے میں اس کوٹری کے اندر آیا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا ہوں، جب میں نے یہ آیت پڑھی، جو آیت ہم نے آپ کے سامنے خطبے میں رکھی، دوسرے پارے کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہادت دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے خون کی لہو کو بہاتے ہیں، ان کو تم لوگ مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔
جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے تب سے لے کر آج تک مجھے خوشی ہے کہ مجھے کب پھانسی دی جائے گی، مجھے اپنے اللہ سے ملنا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا ہمارے علماء کا۔ تو خیر میرے بزرگوں، یہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مولانا جعفر، بس مختصر یہ قصہ سنا کر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، وقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا حمید اللہ صاحب سورت کے رہنے والے، یہ دونوں انگریز کی جیل میں امبالہ کے اندر ہیں۔ باقی بات جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم کریں گے۔